السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر میں کہوں اللہ مسبب الاسباب ہے تو یہ سنتے ہی آپ کہیں گے یقیناً اللہ مسبب الاسباب ہے، لیکن میرا جواب ہوگا کہ یقیناً 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 اللہ مسبب الاسباب ہے۔ آخر کیوں میں اس طرح کہوں گا؟ کیا وجہ ہے کہ میں یقیناً 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 اللہ مسبب الاسباب ہے یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں کسی چیز پر ایمان ہوتا ہے اور اس ایمان کی تصدیق ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی دکھائی دیتی ہے تو اس پر ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھوس ہو جاتا ہے۔ انہی حالات میں میرے جواب کی طرح یقیناً 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 اللہ مسبب الاسباب ہے یہ سب کہنے لگتے ہیں۔ آخر میں نے کیا پایا کہ مجھے اللہ مسبب الاسباب ہے یہ کہنے میں اس قدر یقین ہے؟ آئیے بتاؤں۔ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے جس میں حفظ تا عربی دوم تک کی مکمل تعلیم ہوتی ہے۔ مدرسے کا خرچ اہل خیر حضرات کے صدقات و خیرات، زکوٰۃ و فطرات اور دیگر مدات پر چلتا ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ رمضان کی آمدنی مدرسے کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہے، اور اس رمضان میں ادھر بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو دوسری طرف لوگوں کے عطیات و صدقات اس میں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس مرتبہ ہوا یوں کہ بچوں کی چھٹی ہونے سے قبل ہی لاک ڈاؤن ہو گیا، ٹرینیں بند ہو گئیں، بس بند ہو گئے، آمد و رفت تمام کے تمام ادھر سے ادھر مکمل طور پر رک گئے۔ لوگ جہاں ہیں وہیں پر ٹھہرے رہے، اور حالات کا اندازہ آپ لوگوں کو بہتر معلوم ہے۔ رمضان سے پہلے کے ایام تو گزر گئے، لیکن پریشانی جو شروع ہوئی وہ رمضان سے 2 یا 3 روز قبل شروع ہوئی۔ پریشانی کیا؟ پریشانی یہ کہ رمضان کا موقع ہے، بچے سحری کھائیں گے، افطار کریں گے، روزمرہ دنوں میں کھانا، دال، سبزی یہ سب کھا کر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کا موقع ہے، سحری میں کچھ جب تک چٹپٹا نہیں رہتا کھانے کا من نہیں کرتا ہے۔ افطار میں پھل وغیرہ ہو تو ہی اچھا لگتا ہے، اور وہ تو بچے ہیں، معصوم بچے جو اپنے گھروں سے دور، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہن کو چھوڑ کر بہت دور آئے ہوئے ہیں تاکہ علم دین حاصل کرے، قرآن سیکھے، قرآن پڑھے، دین علم حاصل کرے۔ اس مقصد سے اپنے گھر کو، اپنے تمام آسائشوں کو، اپنے تمام آرام دہ چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو قربانی دے کر بہت دور آئے ہیں پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو ان بچوں کو سحری کے لیے اور افطاری کے لیے وہی عام غذائیں دینا، عام غذائیں فراہم کرنا، اس میں شک نہیں کہ ان چیزوں سے بھی آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، سحری کھا سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا اسپیشل اگر چیزوں کو لانے کی ضرورت پڑے تو آخر اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں جب آمد و رفت بند ہے، ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے، کسی سے جا کر مل نہیں سکتے، کسی کے پاس جا کر اپنا یہ مدعا نہیں رکھ سکتے، اب ایسے وقت میں کیا کریں؟ یہ پریشانی کی بات تھی۔ اسی لیے سوچ میں تھے کہ آخر کیا کیا جائے، لاک ڈاؤن ہے تو پھر یہ خرچہ سحری کا، افطار کا، یہ خرچہ کیوں کر مکمل ہوگا، کیوں کر انتظام ہم لوگ کر پائیں گے؟ لیکن جو ہوا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس ہونے کی وجہ سے میں نے کہا کہ یقیناً 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 اللہ مسبب الاسباب ہے۔ ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرے کئی راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ ہوا یوں کہ گاؤں کے کئی افراد، جس گاؤں میں مدرسہ ہے ادن کی، آندھرا پردیش پرکاشم ڈسٹرکٹ میں، گاؤں کے ہی تمام افراد خود بخود آنے لگے، اور ہر ایک نے ایک ایک ذمہ داری سنبھالی کہ پھلوں کا خرچ ہماری طرف سے ہوگا، سحری میں جو چیزیں آپ کو ضرورت ہے، جو چیزیں بچوں کے لیے ضرورت ہے، یہ خرچہ ہماری طرف سے ہوگا، افطار کے بعد کھانے کا انتظام ہماری طرف سے رہے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، میں کہوں تو بچوں کے لیے سحری اور افطار کا انتظام خود گاؤں کے لوگ ہی کرنے لگے، اور بہترین انتظام کیا گیا۔ جانتے ہیں بچوں کے جو افطاری کے دسترخوان بچھائے جاتے تھے، وہ دسترخوان پھلوں سے، میووں سے، قسم قسم کی اور رنگ برنگی چیزوں سے
ذهب الظمأ وابتلت العروق کے مصداق بنانے والی مشروبات سے ہمیشہ محفوظ رہتا. یہی چیزیں کیا کم تھیں کہ عشائیہ میں کسی نہ کسی طرف سے دعوت ہوتی اور ہر دن الحمدللہ بچوں کو پیٹ بھر کر ان کی من پسند غذائیں جو ہے مہیا کی جاتی تھی. اللہ اکبر، الحمدللہ ثم الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کئی احباب ایسے بھی تھے، میں بتاتے چلوں، کہ جو گاؤں کے نہیں ہیں، دور دراز مقام پر وہ لوگ مقیم ہیں، لیکن فون کر کر کے باقاعدہ پوچھتے تھے کہ ہاں کس دن خالی ہے، کس دن ہمیں جو ہے موقع مل سکتا ہے، ہم بھی جو ہے بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں، ہم بھی جو ہے بچوں کو افطار کرانا چاہتے ہیں، ہم بھی جو ہے بچوں کو انتظام کرانا چاہتے ہیں، کس دن خالی ہے، بچوں کو کھلانے کا یہ سنہرا موقع ہمیں بھی فراہم کیا جائے، ہمیں بھی عطا کیا جائے. اس طرح دور دراز مقامات سے باقاعدہ فون آیا کرتے تھے. سبحان اللہ. مجھے میرے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر ہمیں کامل یقین ہے تو ہمیں کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں کامل یقین ہے تو وہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ رزاق ہے، وہ دینے والا ہے، بندوں کو ایک طرف سے بند کرتا ہے تو دوسری طرف راستے کھول دیتا ہے. اس پر یقین رکھنا ہے اور اپنے مشن کو، اپنے کام کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے. ہمارے والد محترم بار بار ایک جملہ کہتے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ اللہ کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ کیا اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ کہ ہم اللہ کو کچھ دینا ہے ہمیں؟ نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے اللہ کی مدد سے مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، دین کی اشاعت کے لیے کوشاں رہیں، ہم اللہ کے بندوں کی مدد میں لگے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے غیبی طور پر بھی یا حالات کو سدھارتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد میں رہتا ہے. میں اس موقع پر تمام جو بھی خرچ کیے ہیں، جو بھی مدرسے کو دیے ہیں، اور یہ اسی مدرسے کو نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے ملک میں جہاں بھی مدرسے موجود ہیں، جہاں بھی جامعات موجود ہیں، کلیات موجود ہیں، اور بھرپور طور سے تعاون کرتے رہے. جانتے ہیں کہ رمضان کا موقع بہت ہی اہم ہوتا ہے مدرسے کے لیے، اور یہ جان کر وہ لوگ مدد کرتے رہے. اور جس طرح لوگ پہنچ کر ان کے پاس چیزیں لیا کرتے تھے، چندہ لیا کرتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ پا رہے ہیں، تو دور دور سے بھی اکاؤنٹ کے ذریعے بھیج کر وہ لوگ مدرسوں کی بھرپور مکمل تعاون کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی لوگ خرچ کیے ہیں اور اس لاک ڈاؤن کے دن میں بھی بچوں کا خیال رکھے ہیں، مدرسہ کا خیال رکھے ہیں اور مکمل طور پر تعاون کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خرچ کرنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس خرچ کرنے کی وجہ سے بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی منفقین ہیں، جو بھی خرچ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں خوشی ہی خوشی عطا فرمائے اور ان کی ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، ایک ہی بات مجھے اس ویڈیو کے ذریعے بتانا تھا، وہ یہی کہ جب ہم کسی بات پر یقین رکھے ہوتے ہیں اور وہ بات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی دکھائی دیتی ہے تو ہمیں اس پر اور بھی یقین ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ، آپ جو ہے کیسے مردہ کو زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے. کہا کہ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے. اور جب دیکھ لیا تو کہا کہ ہاں مجھے اب تو بھرپور یقین ہو گیا. وہی معاملہ ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ کہ کبھی ایسا مومنٹ آتا ہے کہ جب اس کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور بھی ٹھوس ہو جاتا ہے. یہ میرے لیے موقع تھا کہ میرا ایمان یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بھی یقین میں بدل گیا. اسی لیے میں نے کہا یقیناً 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 اللہ مسبب الاسباب ہے. ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کئی راستے کھول دیتا ہے. شرط اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے کوشش کریں اور کتاب و سنت کے مطابق دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں.